الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور خصوصاً وہ نعمتیں ہیں جو ہماری جسم میں ہمیں جو میسر ہیں. ہر ایک نعمت بے مثل اور بے مثال ہے. کسی کی بھی کمی کی کسی قسم کوئی گنجائش نہیں. کوئی یہ کہے، کسی سے پوچھے کہ آپ کے جو اعضاء والی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کر دی جائے تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ کسی جسم کے حصے کی کمی سے میں پورا رہوں گا. آنکھ کے دیکھ لیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کانوں کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے. ہر ایک کی اپنی جگہ بہت زیادہ ضرورت ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت نے زبان کی عطا فرمائی. بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے سے آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلی جتنی بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس زبان سے جو اس نے کلمہ پڑھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کے 70 دفتر ہوں گے اور نیکی کوئی نہیں ہوگی، پریشان ہوگا. لیکن اس نے دنیا کے اندر اپنی زبان سے جو کلمہ پڑھا ہے، یہ ایک پرزے کی صورت میں اس کو دے دیا جائے گا. وہ کلمہ جب یہ ترازو میں ڈالا جائے گا تو اس کے گناہ کا پلہ جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. لیکن یہی زبان اگر اللہ کی نافرمانی میں چلے تو یہ بہت خطرناک ہے. نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زبان چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن کام اس کے بڑے بڑے خطرناک ہیں. بہت خطرناک کام اس سے کرتا ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے دوں. 2 چیزیں کون سی؟ فرمایا وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، وہ زبان ہے، اور 2 رانوں کے درمیان میں ہے جو شرمگاہ ہے. انسان کے جسم کی یہ 2 اعضاء ہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں کی تباہی کی ذمہ دار 2 اعضاء زیادہ ہوتے ہیں، ایک آنکھ اور ایک زبان. آنکھوں کے ذریعے سے اپنے جو نیکیوں کا خزانہ اس نے جمع کیا ہے، اس نیکیوں کے خزانے کو آنکھوں کے گناہوں سے آگ لگا دیتا ہے. یہ آنکھ تو فرمایا کہ اس کی جو تیر ہے وہ شیطان کے تیر ہے. اسی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر اس کو صورت اچھی لگتی ہے، پھر اس کے ساتھ دوستی لگانے کی فکر ہوتی ہے، پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. شریعت نے تو باڑ لگائی ہے نا کہ آنکھوں سے دیکھو ہی نہیں. جب دیکھو گے نہیں تو آگے گناہ ہی نہیں ہوگا. تو ایک آنکھ تباہ کرتی ہے اور ایک زبان. جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اور گناہوں کی جو کثرت ہو رہی ہے، جو نیکیوں کے خزانے کو ختم کر دیتی ہے، بسا اوقات انسان مائنس میں چلا جاتا ہے اور اس کی ذمہ دار زبان ہوتی ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہے تو چھوٹی سی ہے، جرمہ صغیر وہ جرم ہو کبیر، لیکن جرم اس کے بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے جرم ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کی ایک انگوٹھی ہوتی، حضرت استعمال فرماتے تھے، اس پر ایک جملہ لکھا تھا قل للخیر والا فصم. فرمایا خیر کی بات کر ورنہ تو خاموش رہے.
یہ زبان سے ہر وقت گفتگو کرنا اپنے لیے مسائل پیدا کرنے والی بات ہے۔ وہاں تو لکھا جا رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو رات ہو یا دن ہو، جس پہر جس لمحے تو گفتگو کرتا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ اس زبان کو کنٹرول کرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور آپ کی زندگی کا بڑا حصہ ہی خاموشی میں گزرا ہے۔ آپ نے یا تو مختلف احادیث اور قرآن کریم کی تعلیم دی، ورنہ تو آپ خاموش رہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ خاموش رہنے میں ہی نجات ہے۔ کام کی بات کہی بس ختم بات، نہیں تو خاموش، گناہ تو نہیں لکھے جا رہے۔ اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں۔ غیبت زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جھوٹ زبان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بدگوئی زبان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں منصوبے بن رہے ہیں، بتا رہا ہے، زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کسی کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ غیبت جس کو آدم خوری کہتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور اس سے تو ہمارا کوئی محفل، کوئی مجلس خالی نہیں۔ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہو گیا ہے کہ اس میں ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہم دوسرے کی بات کریں۔ اور غیبت کی تعریف تو آپ نے یہی فرمائی ہے کہ جس کے سامنے اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے جو اس کو برا لگے، اس کے پیٹھ پیچھے آپ یہ بات کریں، فرمایا یہی غیبت ہے۔ اس کو آدم خوری کہتے ہیں، آدم خوری کا گناہ۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عرض کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا تم میں سے بعض کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ آدم خوری ہے، بھائی بھی ہے، یعنی ایک رشتہ داری ہے اس کے ساتھ۔ بھائی کے لیے تو آدمی مرتا بھی ہے، لڑتا بھی ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بھائی بھی مردہ ہو، اس مردے بھائی کا گوشت کھانا، فرمایا یہ غیبت کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے یہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ گناہ زبان سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری زبان کی نحوست ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس امت کے سب سے بڑے آدمی، امت کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، امت کے سب سے بڑے انسان، نبی علیہ السلام کی امت کے سب سے بڑے انسان صدیق اکبر، جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں جمع کر دیا جائے، صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی بھاری ہے۔ فرمایا سب نے مجھے جھٹلایا، صدیق اکبر نے میری تصدیق کی۔ اتنا بڑا مقام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ اپنے گھر کے صحن میں آرام فرما رہے ہیں، 14ویں رات ہے، آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ایک سوال کیا، حضرت ہمیں ایسا بندہ بتائیں، ایسا انسان بھی اس دھرتی پر موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں یا اس سے بڑی ہوئی ہو، ایسا کوئی بندہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا بندہ موجود ہے، وہ عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چہرے کی طرف دیکھا، وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے والد کا نام لیتے ہیں، میں نے نہیں لیا، تو سنو ہماری والد کی حیثیت تو بہت بڑی ہے۔ عمر کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں ہماری باپ کی ایک رات کی نیکیاں جو کہ میرے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار میں گزاری ہے، فرمایا اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان کا مقام کیا ہے؟ اور صدیق اکبر اتنے مقام ہونے کے باوجود، اور پھر جنت کی بشارت بھی اللہ رب العزت نے دی۔
اپنی زبان کو پکڑ رہے ہیں اور مروڑ رہے ہیں، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس زبان نے بہت ساری ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے۔ اپنی زبان کو پکڑ رہے ہیں اور مروڑ رہے ہیں۔ جنت کی بشارت بھی ہے، نبی علیہ السلام ان کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، پھر بھی زبان سے خبردار ہو رہے ہیں کہ زبان نے مجھے کئی ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ ہم تو زبان کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہماری نیکیوں کو مونڈ رہی ہے یہ زبان والی گناہ۔ جو میرے عزیزو، سارے کام اس سے ہو رہے ہیں۔ سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت نے زبان کی تباہ کاریوں کا ذکر فرمایا باقاعدہ سے، تمام باتیں اس میں۔ غیبت اس زبان کے ذریعے سے کر رہا ہے، مذاق اس زبان کے ذریعے سے اڑا رہا ہے، غلط نام کسی کو دے رہا ہے اس زبان کے ذریعے سے کر رہا ہے، کسی کا منہ چڑھا رہا ہے زبان کے ذریعے سے حرکت کر رہا ہے، بدگمانی کسی کے ہاں کسی کے لیے پھیلا رہا ہے اس زبان کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ یہ سارے گناہ جو اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں ذکر کیے ہیں وہ سب زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے، سب زبان کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اور باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے مکے میں بنایا ہے۔ ساری دنیا کا مرجع اور منبع کعبۃ اللہ ہے، اس کی عظمت، اس کی حرمت کتنی زیادہ ہے کہ آپ حرم میں داخل ہو گئے ہیں، آپ جوئیں نہیں مار سکتے، آپ کبوتر اڑا نہیں سکتے، آپ بال نہیں توڑ سکتے، آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اتنا بہترین، اتنا اعلیٰ عرفہ عظمت والا علاقہ ہے، اور پھر کعبے کی عظمت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اے کعبہ، اللہ نے تجھے بڑا عظمت والا بنایا ہے، بڑا احترام والا بنایا ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن سن لے تیرے اس مقام، تیری عظمت سے زیادہ ایک اور مخلوق بھی موجود ہے کہ تیری عظمت سے زیادہ، تیرے احترام سے زیادہ اس کا مقام ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا میں چونک گیا، قریب ہو گیا، میں نے کہا حضرت بتائیں، کعبۃ اللہ سے زیادہ جس کی عظمت ہو، کعبۃ اللہ سے زیادہ جس کی حرمت ہو، کعبۃ اللہ سے زیادہ جس کا مقام ہو، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا عبد مومن، ایمان والا بندہ، اس کی عظمت کعبے کی عظمت سے زیادہ ہے، اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کعبے کو ڈھانے کے لیے چلا جائے تو ہمارے جذبات کتنے ہوتے ہیں؟ ہونے بھی چاہیے ایمان والے کے جذبات، لیکن ہم آئے روز اپنے عمل سے کعبے کو ڈھا رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے دل کو دکھانا کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے زیادہ ہے۔ زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ زبان چل رہی ہے ہماری، گھر میں ہم موجود ہیں تب بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، بازار میں موجود ہیں تب بھی غیبت کر رہے ہیں، مسجد میں موجود ہیں تب بھی غیبت کر رہے ہیں، ہوٹل میں موجود ہیں تب بھی غیبت کر رہے ہیں، مزدور ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہے، مالدار ہے اس میں مبتلا ہے، عالم ہے اس میں مبتلا ہے، مفتی ہے اس میں مبتلا ہے، جاہل ہے اس میں مبتلا ہے۔ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، زبان چل رہی ہے۔ جو ساری محنت ہم کر لیتے ہیں، جو اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، زبان سے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ ہم دوسرے کی عزت نفس کو مجروح سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، اپنے باتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر شخص کی عزت نفس رکھی، اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ فرمایا اسلام کا من حسن اسلام مرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا اسلام کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آدمی فضول کام چھوڑ دے، فضول بات چھوڑ دے،
فضول گفتگو چھوڑ دے، فضول قصہ گوئی چھوڑ دے، صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، بس ایک ہی کام ہے اس کا بولنا، ایک ہی کام ہے اس کا بولنا۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، گفتگو نہ کرو، ضرورت کی گفتگو یہ کرو، اس پر ثواب ملے گا، نہیں تو خاموش رہو۔ تو میرے عزیزو، آپ فرمایا کرتے تھے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ہے تو چھوٹی سی چیز لیکن کام اس کے بڑے بڑے خطرناک کام ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، محلے کو اجاڑ دیتے ہیں، معاشرے میں آگ لگا دیتے ہیں، ملک میں تباہی پھیلا دیتے ہیں، خالی دو بول بولتا ہے۔ اس لیے خاموشی نہیں ہو رہا ہے، تبصرے میں لگا ہے، تجزیے میں لگا ہے، سیاست میں لگا ہوا ہے، اپنے لیے آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اور سب سے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور ایک بعض صحابہ کا قول بھی ہے کہ بیوقوف آدمی وہ ہے کہ جو آخرت کے بدلے میں، جو دنیا کے بدلے میں آخرت کو تباہ کر، وہ بیوقوف۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے نا، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 60 60 70 سال ختم۔ اور ایک ایمان والے کا تو ایمان یہی ہے کہ میری تو بڑی زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے، اس کا تو سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ فرمایا یہ بڑا بے وقوف انسان ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے رہا ہے، بس دنیا کے لیے آخرت کو تباہ کر رہا ہے، یہ بڑا بے وقوف ہے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی صحابی نے یہ قول نقل فرمایا، حضرت نے فرمایا اس سے بڑا بے وقوف بتا دو، یہ تو بے وقوف ہی ہے کہ اپنی آخرت کو دنیا کے لیے تباہ کر رہا ہے، یہ بے وقوف ہے۔ لیکن اس سے بڑا بے وقوف کیا ہے؟ فرمایا دوسرے کے لیے، دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، دوسرے کی دنیا کے لیے۔ دوسرا بندہ ہے، اس کے لیے یہ قسمیں کھا رہا ہے کہ وہ بڑا دیانتدار ہے، وہ بڑا امانت دار ہے، باوجود اس کے کہ اس کے گناہ بھی واضح ہیں، اس کی شرارتیں بھی واضح ہیں، کچھ بھی ہے سامنے موجود ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، دوسرے کی دنیا کے لیے۔ ہمارا دوسرے سے کیا لینا ہے؟ ہم سے یہ پوچھا جائے گا فلاں ایسا ہے یا ایسا ہے؟ ہم سے تو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ ایک صحابی نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، کہ فتنوں کا زمانہ ہے حضرت، ہمیں بتا دیجئے کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں بتائی تھیں، اس میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو فضولیات سے روکے رکھ، املک علیک لسانک، اپنے زبان کو روک کے رکھ، فتنوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ چاہیے کہ نجات کا راستہ تجھے مل جائے تو زبان کو لگام دے دے، فتنوں سے بچ جائے گا۔ اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے رو۔ یہ چیز ختم ہو گئی، ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، روئیں گے کہاں؟ جب ایک بندے کو اپنے سر میں درد ہوگا تو اس کو اپنے سر کے درد کی فکر ہوگی، وہ دوسرے بندے کے پیٹ کے درد کی فکر تھوڑی کرے گا۔ ہم تو دوسرے کے بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کی یاد ہمیں نصیب فرمائے۔ اپنا غم ہو نا، دوسرے کا غم بھول جاتا ہے، ہمیں اپنا غم کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَسْعَ بَيْتَكَ، یہ تیرا گھر تیرے لیے کافی، اور فضول بار نہیں گھما کر، اپنے گھر کے ماحول کو جنت والا ماحول بنا دے، بس گھر سے نکل ہی نہیں، تیرا گھر جنت بن جائے، اس میں سکون تجھے ملے۔ ہم سکون کے لیے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جتنے ہم گھومتے ہیں اتنی بے سکونی ہوتی ہے۔ ہم نے سکون والا گھر میں ماحول ہی نہیں بنا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے گھر نا، لیکن فرمایا کہ جب تم ناقدری کرو گے اللہ کی نعمتوں کی تو ظاہراً شکل تو موجود ہوگی، باطناً نعمت ختم ہو جائے گی۔ گھر کی شکل تو موجود ہے لیکن سکون ختم ہو گیا۔ اولاد کی نعمت موجود ہے لیکن اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت جو اصل تھی تابعداری، وہ ختم کر دی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اچھا ہے کہ اولاد نہ ہو تو اچھی ہو۔
کہتا ہے اولاد نہ ہو تو اچھا، بیوی نہ ہوتی تو اچھا ہے، بیٹے نہیں ہوتے تو اچھا ہوتا ہے، موجود ہیں اور نعمت ہیں، لیکن ان کے فوائد اللہ نے ختم کر دیے معاشرے سے۔ اب باپ کو اولاد کا فائدہ نہیں ہے، بیوی کو شوہر کا فائدہ نہیں ہے، شوہر کو بیوی کا فائدہ نہیں ہے، بندے کو اپنے گھر کا فائدہ نہیں ہے، سکون بار تلاش کرنا۔ نبی علیہ السلام حضرت عقبہ بن عامر سے فرما رہے ہیں تیسری چیز ایسی ہے کہ تو اپنے گھر، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، بس سکون تجھے حاصل کرنا ہے، اپنے گھر چلا جا، ختم بات، کہیں فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ باہر بیٹھے گا تو فتنوں میں مبتلا رہے گا، گھر میں رہے گا فتنوں سے بچ جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ 90% ہم گناہوں سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ 90% گناہ زبان سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔